یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کے ہاتھوں اگر دین پہلے آ گیا ہوتا تو دین بچتا ہی نہ. وہ لوگ جن کو الف بے جیم دین کی پڑھنی نہیں آتی اور حدیث کی اور تفسیر اور فقہ کی، فقہ کا رسالہ تک نہیں پڑھا جن لوگوں نے، حدیث کی ایک کتاب نہیں پڑھی، صحیح اور حسن اور ضعیف کا فرق نہیں آتا، قرآن کی کوئی تفسیر نہیں پڑھی، عربی کی ایک سطر پڑھنے کی اہل نہیں ہے، وہ بھی دین کے رہنما بن کے اور گستاخ رسول کے خلاف آشکان رسول کا سمندر اٹھا رہے ہیں. تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاسد ہیں یہ لوگ، حسد کرتے ہیں. اب ایسے غلط پڑھنے والے پر رشک کون کرے گا؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس کے چھن کے میرے پاس آ جائے. رشک یہ ہے کہ اس کے پاس بھی رہے میرے پاس بھی آ جائے. اور یہ غلط جو پڑے اس پر نہ کسی کو حسد ہو سکتا ہے نہ ہی رشک ہو سکتا ہے. اور ایسی غلطیاں کہ اتنی عجیب اور اتنی یعنی کچی باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں. ایسے ہی ترجمے کے لحاظ سے ایک مقام پر وہاں شفا شریف کی شرح اور متن کے اندر چند امور کو بیان کیا گیا اور اس عبارت کو پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ترجمے میں بھی لائی گئیں کہ جس سے انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے کا کون سا انداز ہے اور عبارت پڑھنے کا کون سا انداز ہے. جس وقت ایک مفتی کے پاس کوئی مسئلہ آئے اور وہ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہو، یہاں پر انہوں نے اس کی مثالیں دیتے ہوئے پیش کیا ہے حضرت قابسی کے قول کو. اور ایسی یہ ہم ویسے بات کریں گے کہ محتمل الفاظ ہوں تو جلد فتویٰ کفر نہیں دینا چاہیے. اس کی بحث کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا اور صاحب شفا نے وہاں پہ لکھا کہ جو قابسی ہیں ان کے پاس جب کیس آیا ایک تو انہوں نے کیا کیا فَأَمَرَ بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ. انہوں نے کہا کہ یہ جو جس بندے کا کیس آیا ہے نا اس کو رسیوں سے جکڑو، اس کو باندھو اور پھر آگے تحقیق کرو. یہ ابتدائی سزا تھی کہ اس کو رسیوں سے جکڑو، یعنی کہ چھوڑ دو، آگے تفتیش ہوگی. تو عبارت وہاں پر الفاظ جو ہیں شفا میں وہ اس طرح ہیں فَأَمَرَ بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ. آمارا حکم دیا انہوں نے امام قابسی نے کہ یہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا ہے اس کو تم رسیوں میں جکڑو اور پھر اس کے بعد گواہ تلاش کیے جائیں گے اور ساری بات آگے چلے گی. تو انہوں نے وہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے اس انداز میں ترجمہ کیا کہ یہ شدت قیود تصور کیا جائے. شدت قیود یعنی جو عبارت میں قید لگتی ہے اور اس کی وجہ سے عبارت سخت ہو جاتی ہے. تو مطلب کیا تھا وہاں رسیوں سے باندھنا اور انہوں نے عبارت کی قید مراد لے لیا کہ شدت قیود سمجھا جائے گا کہ امام قابسی کی عبارت جو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عبارت کے اندر کوئی قید آ گئی ہے، جس طرح کی صفت قید بنتی ہے، حال قید ہوتا ہے. تو وہ جو سزا وہ سنا رہے تھے سزا نہیں اس نے ذکر کی. یہ چونکہ یہ ذہن لے کے آیا ہے کہ ایسی بات ہے تو مفتی کو بالکل کچھ ہی نہیں کہنا چاہیے، مفتی کہا ٹھیک ہے موج کرتے رہو. اب انہوں نے یہ کہا کہ پہلے اس کو رسیوں سے باندھو اور اس کے بعد آگے تفتیش شروع ہوتی ہے. تو جہاں رسیوں سے باندھنے کا ذکر تھا اس کو یہ کہتے عبارت میں شدت قیود ہے اور عبارت کے لحاظ سے اس کو ایسا بنا دیا ہے. یہ تفصیل آگے مثال میں بھی ہم اس کو ذکر کریں گے. یہاں پر تھوڑی سی اس کی تفصیل تمہارے سامنے عبارت کے لحاظ سے پیش کرتے ہوئے 19 نمبر پہ اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس کے اس ایک کلمہ لوکان نبیًا مرسلا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی اور اس سے شدت قیود تصور کرتے ہوئے اہل فنادق مراد لیے جائیں گے کہ صرف ہوٹلوں والے مال کمانے والے کی طرف اشارہ ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے کہیں وہ گیا تو اس نے کہا کلو صاحب فندقن قرنان،
ہر جو ہوٹل والا ہے، سرائے والا ہے، اس طرح وہ ناجائز مال کمانے والا ہے۔ اور ساتھ اس نے کہہ دیا وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلًا، اگرچہ وہ نبی مرسل ہو۔ اس پر بحث کرتے ہوئے آگے یہ بات چل رہی ہے تو جو قابشی ہیں انہوں نے کہا فَأَمَرَ بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ، کہ اس کو رسیوں سے باندھا جائے، وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِ، اور اس پر شدید قسم کی تنگی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے حَتَّى يُسْتَفْهَمَ الْبَيِّنَةُ، یہاں تک کہ پھر اس کے لحاظ سے جو ہے وہ گواہ ان کو ڈھونڈا جائے اور ساری بات جو ہے وہ آگے چلائی جائے۔ یہاں پر جا کر یہ عبارت جو ہے وہ پیش کی گئی تو جس میں سزا ابتدائی جو تھی اس کو ذکر کر کے انہوں نے کہا رسیوں سے باندھا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ عبارت کے اندر ایک قید ہے اور وہ سزا والی بات نہیں ہے، یعنی ترجمے کے اندر ایسی غلطی کی ہے، دوبارہ اس کو دہرائیں۔ تو نے کہا اس کے اس ایک کلمہ لوکان نبیًا مرسلا کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اور اسے شدت قیود تصور کرتے ہوئے اہل فنادق مراد لیے جائیں گے کہ صرف ہوٹلوں والے، مال کمانے والے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ توہین رسالت کی ایک انوکھی تعریف